बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। हमने किताबुर रज़ा शुरू किया था और किताबुर रज़ा में कुछ बातें हमने पढ़ ली थी। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे व ज़ौजु मुर्ज़िअतिन लबनुहा मिन्हु अबुन लिर्रज़िअ। यहाँ से कल मैंने आपको एक छोटा सा ज़ाब्ता बताया था कि यसबुतुर रज़ाउ बिलबनिल फ़हल, कि यसबुतुर रज़ाउ बिलबनिल फ़हल। लबन फहल का मतलब यही है, शोहर से मुराद है कि जिस औरत को दूध उतरा हो, जिस शोहर की वजह से वो औरत जिस बच्चे को दूध पिलाएगी तो उस बच्चे का रज़ात का रिश्ता उसी औरत के शोहर से भी हो जाएगा और वो आदमी उस बच्चे के लिए रज़ाई वालिद बन जाएगा। ठीक है। और उस आदमी के जो और रिश्ते हैं वो भी उस बच्चे के लिए बन जाएंगे रिश्ते। मतलब उस आदमी के भाई जो है उस बच्चे के लिए चचा बन जाएंगे, उस आदमी की बहन उस बच्चे के लिए फूफी बन जाएगी, उसी तरतीब से। ठीक है। तो ये सारी की सारी वही तरतीब है, यानी उसी कायदे से। और यहाँ ये ध्यान में रखे कि अगर किसी औरत को दूध उतरा हो किसी और शोहर से, फिर उसने उसको तलाक दे दी हो और किसी और ने उस औरत के साथ निकाह कर लिया, तो और ये औरत ने दूध पिला दिया बच्चे को, तो फिर इस बच्चे का जो रिश्ता है वो इस नए शोहर से नहीं होगा बल्कि उसी पुराने शोहर से होगा। उसका जो वालिदियत का रिश्ता है वो रजाई वालिद जो है वो पुराना शोहर होगा औरत का, क्योंकि यानी जो औरत दूध तो मुस्तकिल नहीं होता औरत को। ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि हमेशा औरत को दूध उतरे, एक खास वक्त तक के लिए होता है। ठीक है। और वो भी तब जब विलादत का वो मरहला हो या विलादत के बाद हो। मिसाल के तौर पर एक मियाँ भी एक लड़की ने शादी हुई और वो हामिला हो गई एक शोहर से, और फिर शोहर ने हालत हमल में उसको तलाक दे दी। ठीक है। और हमल तो वजह हमल के बाद इद्दत गुजर गई। इद्दत के गुजरने के बाद उस औरत का दूध है और उस औरत ने किसी और मर्द से निकाह कर लिया और इसी दौरान उसने किसी बच्चे को दूध भी पिला दिया, तो इस बच्चे का जो रिश्ता है रजात का इस औरत के साथ और उसके पुराने शोहर के साथ होगा, क्योंकि ये वाला जो दूध है ये उस पुराने शोहर से है, इस नए शोहर से नहीं है। ठीक है। हाँ, ये दूध वाला ये मरहला खत्म हो जाएगा, दोबारा इस नए शोहर की वजह से अगर ये औरत हामिला होगी और दोबारा दूध आएगा तो फिर ठीक है, उस दूध पर जो रिश्ते हैं वो इस नए शोहर के साथ साबित होंगे। ठीक हो गया ये पॉइंट। जरा देखिए, कहते हैं ज़ौजु मुर्ज़िअतिन लबनुहा मिन्हु अबुन लिर्रज़ीअ। मुर्ज़िआ का जो ज़ौज है, जिस मुर्ज़िआ का दूध उसी ज़ौज और उसी शोहर से हो आया हो, वो बच्चे के लिए, दूध पीने वाले बच्चे के लिए वालिद होगा, रज़ाई। वो इब्नुहु अखुन, और उसका बेटा इस बच्चे के लिए भाई बन जाएगा। व बिन्तुहु उख्तुन, और उस ज़ौज की जो बेटी होगी वो इस बच्चे के लिए बहन बन जाएगी। व अखूहु अम्मुन व उख्तुहु अम्मतुन, और उसका भाई चचा और उसकी बहन फूफी बन जाएगी। तो वो सारे के सारे रिश्ते यहाँ पर साबित हो जाएंगे। वतहिल्लु उख्तु अखीही रिज़ाअन व नसबन। कहते हैं अपने रजाई बाई की यानी अपने भाई की बहन, रजाई बहन या नसीबी बहन हलाल हो सकती है। ये मतलब नहीं है कि हलाल होती है, मतलब ये है कि हलाल हो सकती है। क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पे आ, रजाई बाई की बहन भी इंसान के लिए हलाल हो सकती है, और वो तो बिल्कुल सिंपल है। रजाई बाई की बहन कैसे इंसान के लिए हलाल हो सकती है? मिसाल के तौर पर एक लड़की है, उसने किसी औरत का दूध पिया है, तो इस औरत के जितने भी औलाद है वो उस बच्ची के साथ तो निकाह नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्ची इन सब की बहन है। लेकिन इनमें से कोई एक लड़का अपनी उस रजाई बहन की किसी और बहन के साथ या अपने उस रजाई भाई की किसी और बहन के साथ निकाह तो कर सकते हैं ना। ये तो सिंपल है। मिसाल के तौर पर जैनब ने किसी औरत का दूध पिया, ठीक है, और उस औरत का, जैनब ने नहीं, जैद बच्चा है, उसने किसी औरत का दूध पिया। अच्छा जी, तो उस औरत के सारी औलाद इस जैद के बहन भाई हो गए। अच्छा, तो उस औरत की का एक बेटा है, मिसाल के तौर पर खालिद,
وہ اپنے اس رضائی بائی یعنی کہ زید کی کسی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. کل بتایا تھا نا آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے مثال پہلے والی اس کی کہ وَتَحِلُّ أُخْتَ أَخِيهِ رَضَاعًا, رضائی بائی کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے. رضائی بائی کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے. اچھا, دوسری صورت وَنَسَبًا, نسبی بائی کی بہن کے ساتھ بھی نکاح حلال ہو سکتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نسبی بائی ہے اور اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرتا ہے؟ فار ایگزامپل, ایک عورت ہے, ٹھیک ہے, جو بیوہ ہے. ایک سیناریو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ایک عورت ہے, بیوہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس عورت کی ایک بچی بھی ہے, اور اس بچی کا والد صاحب فوت ہو گیا. ٹھیک ہے, اس عورت کے ساتھ کسی اور مرد نے نکاح کر لیا. اس عورت کے ساتھ کسی اور مرد نے نکاح کر لیا. اچھا جی, اور اس مرد کی پہلے سے بھی ایک بیوی ہے جس سے اس کے بیٹے بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اور پھر کچھ عرصے بعد یہ جو دوسری بیوی ہے بیوہ جس کے ساتھ آدمی نے نکاح کیا, اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا. تو یہ بچہ پہلی بیوی کی اولاد کے لیے نسبی بھائی ہے کہ نہیں؟ نسبی بھائی ہے. اور اس نسبی بھائی کی ایک بہن ہے جو اس عورت کے پہلے شوہر سے تھی, تو وہ اس کی بہن ہو گئی. اس بہن کے ساتھ وہ لوگ نکاح کر سکتے ہیں. اس کو میں آپ کو ایک سیناریو سے سمجھاتا ہوں, یا شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے. مثال کے طور پر زینب ایک عورت ہے اور اس کا شوہر مر چکا ہے, اور اس زینب کی ایک بیٹی ہے, فار ایگزامپل ساجدہ. زینب اور ساجدہ ماں اور بیٹی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا اس بیٹی ساجدہ کا والد صاحب فوت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے زینب, ساجدہ اور والد صاحب فوت ہو گیا, یعنی زینب کا شوہر فوت ہو گیا. اچھا, دوسرے اینڈ پہ خالد اور خالدہ, یہ میاں بیوی ہے. خالد اور خالدہ میاں بیوی ہے, اور اس خالد کی اولاد بھی ہے جن کے اندر مثال کے طور پر زید بھی شامل ہے. ٹھیک ہے, تو خالدہ, خالد اور زید یہ ایک فیملی ہے, اور دوسرے سائڈ پہ ہے زینب اور ساجدہ. اچھا جی, اس خالد نے اس زینب کے ساتھ نکاح کر لیا جو بیوہ تھی, اس کے ساتھ نکاح کر لیا. ٹھیک ہے, اور نکاح کے بعد مثال کے طور پر 1 سال بعد ان کا ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا اس ساجدہ سے. دوسری بیوی جو بیوہ تھی اس سے, ساجدہ سے دوسرا کوئی اور بیٹا پیدا ہو گیا, مثال کے طور پر مطلب عمر پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو زید ہے, زید اور عمر آپس میں نسبی بھائی ہے کہ نہیں؟ زید اور عمر نسبی بھائی ہے. کیوں؟ کیونکہ خالد, خالدہ اور زید یہ ایک فیملی تھی. ٹھیک ہے, اور اس خالد نے ایک اور عورت ساجدہ سے نکاح کیا جس سے ایک اور بچہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور مثال کے طور پر عمر, تو زید اور عمر دونوں کا والد صاحب ایک ہے, ماں صرف الگ الگ ہے, والد صاحب تو ایک ہے دونوں کا. ٹھیک ہے, تو والد ایک ہے, تو یہ نسبی بھائی ہو گیا. اب زید اپنے اس عمر نسبی بائی کی اس بہن سے نکاح کر سکتا ہے جو اس کی ماں کا مطلب جو پرانے شوہر سے ہے, جو وہ ساتھ لے کے آئی تھی, اس سے نکاح کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ اپنی نسبی بائی کی بہن سے بھی نکاح جائز ہو سکتا ہے. یہ یہ زید اور ساجدہ کی بات کر رہے ہیں آپ کہ ان کا ہو سکتا زید, ہاں, زید ساجدہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے, بالکل. ہے. صحیح سمجھ گئی. ٹھیک ہو گیا, یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا. تو یہ ہے 2 صورتیں یہاں کہ تحل اخت اخیہ رضعان, رضائی بائی کی بہن کے ساتھ, اور نسبی بائی کی بہن کے ساتھ نکاح حلال ہوتا ہے, نہیں حلال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے نا. اچھا, لا حل بین الرضیعی ثدی, ایک پستان پر جمع ہونے والے 2 بچوں کے درمیان کوئی حلت نہیں ہے. سمپل ہے, ایک پستان سے دودھ پینے والے 2 بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان وہ دونوں بچے آپس میں نکاح نہیں کر سکتے. اگر خواہ دونوں نے اجنبی عورت کا دودھ پیا ہو یا دونوں نے کسی ایک کی ماں کا دودھ پیا ہو, ٹھیک ہے, لیکن باہر صورت دونوں جو ہے وہ ایک بچہ دوسری بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اچھا, آگے نیا مسئلہ آ جائیے. وبین مرضعۃ وولد مرضعتها وولد ولدها, یہ بھی لا حل کے ساتھ ہے. کیا مطلب ہوگا کہ لا حل بین مرضعۃ وولد مرضعتها, مرضعۃ, یہ ضاد پر زبر, یس, بین مرضعۃ وولد مرضعتها, کوئی
حلت نہیں ہے اس بچی میں جس نے دودھ پیا ہو اور دودھ پلانے والے کی اولاد کے درمیان، کیونکہ وہ تو سارے اس کے بہن بھائی بن گئے نا، وہ ولدی ولدہا، اسی طرح اس کی اولاد کی اولاد، اس میں بھی حلت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی مثال کے طور پر اس کے یا تو کیا ہوں گے، بتیجے بانجے اور یہ چیزیں ہو جائے گی، آئے سمجھ میں؟ تو دودھ پینے والی عورت اور پلانے، اور مثلا دودھ پینے والی بچی اور پلانے والی عورت، پہلے رشتہ تو ان دونوں کے درمیان بن جاتا ہے ماں بیٹی کا، اس کے بعد اس عورت کی جتنی بھی اولاد ہے مرضعہ کی، وہ ساری کی ساری اس بچی جس نے دودھ پیا ہے اس کے ساتھ بھی بن جاتے ہیں، لہٰذا کوئی حلت نہیں ہوگی ان کے ساتھ، اور اس عورت کی اولاد کی جو اولاد ہوگی اس کے لیے بھی یہ بچی حلال نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر زینب نے ایک بچی کو دودھ پلایا خالدہ کو، تو زینب خالدہ کی ماں بن گئی، اور زینب کی جتنی اولاد ہے بچے اور بچیاں وہ اس خالدہ کی بہن بھائی بن گئے، اور ان کی اولاد کی اولاد تو اس کی یہ خالدہ کیا بنے گی، پھوپھی بنے گی یا خالہ بنے گی، ماں کی ماں کی بہن ہوگی یا والد کی بہن ہوگی نا، تو اس لیے کہا وہ ولدی ولدہا کہ دودھ پلانے والی بچی کی دودھ پلانے والی عورت کی اولاد وہ ان کے ساتھ بھی اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، ان کے درمیان بھی حلت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو لا حل بین مرضعۃ و ولد مرضعتها، اور اسی طرح لا حل بین مرضعۃ و ولد ولدها، ٹھیک ہے؟ ولد ولد مرضعہ، تو ان کے درمیان بھی کوئی حلت نہیں ہے۔ واللبن المخلوط بالطعام لا يحرم، کہتے ہیں کہ جو دودھ کھانے کے ساتھ مل جائے، مخلوط ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ حرام نہیں کرتا، وہ کسی بھی وہ حرمت ثابت نہیں کرتا، یہ اصل میں امام صاحب کا اوپینین ہے، ٹھیک ہے؟ امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ جو دودھ کھانے پینے کے اندر مکس ہو جائے وہ حقیقت میں دودھ نہیں رہتا، وہ کھانا بن جاتا ہے اور دودھ اپنی حقیقت کھو جاتا ہے، جب دودھ کی حقیقت ختم ہو گئی لہٰذا اب وہ دودھ نہیں ہے تو عام ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ صاحبین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا، ایسی صورت میں صاحبین کے نزدیک غالب کا اعتبار کیا جائے گا، کہ اگر لبن غالب ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی، اور وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگرچہ تو عام ہے لیکن غلبت کا یہاں اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا الاقل تابع للاکثر، تو یہاں پر بھی کھانا تابع ہوگا، اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ کھانا پکا کر دودھ پکایا نہ گیا ہو، اگر کھانے کے اندر دودھ باقاعدہ پکایا گیا جس سے اس کی جنسی بدل گئی پھر تو لا يحرم بالاتفاق، لیکن بہرحال اور عموماً علماء احتیاط کی وجہ سے صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی غالب کے اعتبار کرتے ہوئے ایسی صورت میں حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اچھا آگے آ جائیے، وَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ لَوْ بِمَاءٍ أَوْ دَوَاءٍ وَلَبْنِ شَاةٍ وَإِمْرَأَةٍ أُخْرَى، یہاں اب دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ اگر پانی کے ساتھ ایک دودھ مکس ہو جائے یا لیکوڈ دوائی کے ساتھ دودھ مکس ہو جائے، یا بکری کے دودھ کے ساتھ دودھ مکس ہو جائے، یا کسی اور عورت کی دودھ کے ساتھ یہ دودھ مکس ہو جائے، تو ایسی صورت میں غالب کا اعتبار کیا جائے گا، لہٰذا اگر دوائی اور دودھ میں سے دودھ غالب ہے تو حرمت ثابت ہو جائے گی ورنہ نہیں، اسی طرح پانی کے ساتھ بھی، لبن شات کے ساتھ بھی، اور امرأ اخرى کی صورت میں یہ ہے کہ اگر ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے دودھ کے ساتھ مکس ہو گیا تو جس عورت کی دودھ غالب ہوگا اس عورت کے ساتھ حرمت ثابت ہو جائے گی، اور دوسری عورت جس کا دودھ مغلوب ہے اس کے ساتھ حرمت ثابت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں، ان تمام مسائل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی غلبہ اور عدم غلبہ کا اعتبار نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں جہاں 5 قطرے پائے جائیں بس حرمت ثابت ہو جائے گی، جس صورت میں بھی ہو اور جس عورت کا بھی ہو، تمام عورتوں سے ثابت ہو جائے گی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں جو حنفیہ کے درمیان میں باقی مسائل میں ماء دواء لبن شات میں تو اختلاف نہیں ہے، لیکن امرأۃ اخرى والے میں اختلاف ہے، امرأۃ اخرى کے اندر فقہاء حنفیہ کا آپس میں اختلاف ہے، فقہاء حنفیہ میں سے امام یعنی شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ غالب کا اعتبار ہوگا، جیسے یہاں میں نے بتا دیا آپ کو، جو سے سامنے کتاب میں لکھا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن امام محمد اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ جس عورت کا بھی دودھ اس میں مکس ہوگا تمام عورتوں کے ساتھ حرمت ثابت ہو جائے گی، تمام عورتوں کے ساتھ حرمت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی۔ جس کا ایک ایک قطرہ بھی ملا ہو، دو عورتیں ہوں تو دونوں سے حرمت، تین ہو تو تینوں سے حرمت۔ اور وہ اسی قاعدے کو اپلائی کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بات کے شروع میں بتایا تھا، وہ فرماتے ہیں الجنس لا یغلب الجنس، کہ چونکہ دودھ سارا ایک ہی جنس کا ہے انسانوں کا، تو ایک جنس دوسرے جنس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، لہذا غلبے کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ اور امام محمد کے قول کو اکثر علماء نے لکھا ہے الاحوط، کہ فتویٰ اس پر دینا چاہیے احتیاط کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ آج کل جو ملک بینک بنتے ہیں نا، ملک بینک، ہیومن ملک بینک بن رہے ہیں، اور ان بینکوں میں دودھ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بچوں کو پلا دیا جاتا ہے، تو اس میں ہزاروں خواتین کا دودھ مکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے، اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلبہ کس کا ہے، تو وہاں حنفیہ کی راجح قول کے مطابق، امام محمد کی رائے کے مطابق تمام عورتوں سے حرمت ثابت ہو جائے گی، جن جن عورتوں نے بھی دودھ وہاں رکھا ہو۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جمہور اہل سنت کے ہاں ڈائریکٹلی پیستان سے دودھ پینا ضروری بھی نہیں ہے، برتن میں لے کے پی لے تو بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، بشرطیکہ کہ مدت رضاعت کے اندر ہو۔ اور اس ہیومن ملک بینک کی اس لیے اکثر علماء اجازت بھی نہیں دیتے کہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ایک تو حرمت کا بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی بچے نے کس عورت کا دودھ پیا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا، کل ایسا نہ ہو کہ کل کسی ایسی عورت کی بچی اولاد سے اس بچے کا نکاح ہو جائے کہ جس عورت نے اس بینک میں دودھ جمع کرایا ہو اور یہ اس کی رضائی ماں بن چکی ہو، تو وہ جو رضاعت کا رشتہ ہے وہ بہت اس میں خرابیاں پیدا ہو جائے گی، اور رضائی بہن کے ساتھ نکاح کا خطرہ ہے، اور بھی بہت سارے اس میں خرابیاں ہیں۔ دودھ کی بے ہوتی ہے، انسانی دودھ کی، انسانی اجزاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے وہ ہیں، اور اسی لیے علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ بینک جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تبرعاً کوئی اس طرح دودھ دیتا ہے اور جہاں سخت ضرورت ہو تو پھر وہاں گنجائش ہے، بشرطیکہ کہ جس عورت نے دودھ دیا ہے اس کے تمام ڈیٹیل بچے اور یا بچے کے والدین کو فراہم کر دی جائے کہ بھئی ان بچوں عورتوں نے یہ دودھ رکھا ہے، لہٰذا ان کے ساتھ رشتہ ثابت ہو چکا ہے، آئندہ نکاح وغیرہ کے سلسلے میں، رشتے کے سلسلے میں ان باتوں کو خیال رکھا جائے۔ اس پہ میں نے ایک مقالہ لکھا تھا، آرٹیکل، جو 30-35 صفحات کا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہے وَلَبَنُ الْبِكْرِ وَالْمَيْتَ مُحَرِّمٌ لَلْإِحْتِقَانِ وَلَبَنُ الرَّجُلِ وَالشَّعْثِ۔ یہاں سے یہ ہے ان میں کہ کس قسم کا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ انسانی دودھ ہی حرمت ثابت کرتا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ کس قسم کا دودھ جو انسانی ہے وہ حرمت ثابت کرتا ہے اور کس قسم کا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ باکرہ عورت ہے، اس کا دودھ اترا ہے کم از کم 9 سال یا 9 سال سے زیادہ ہو عورت، تو تب ممکن ہے نا۔ تو کہتے ہیں باکرہ عورت کو اگر دودھ اترا ہو اور وہ کسی بچے نے پی لیا تو اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی۔ لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ رضاعت کے رشتے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیبہ ہو یا نکاح میں ہو، منکوحہ ہو، نہیں، کم از کم 9 سال کی ہو تو بس۔ والمیتہ، اگر کوئی عورت فوت ہو چکی ہے اور فوت ہونے کے بعد کسی نے اس کا دودھ نکال دیا اور کسی برتن میں ڈال دیا اور وہ کسی بچے نے پی لیا تو اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی میتہ سے۔ اگرچہ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ میتہ کا جو لبن ہے وہ محرم نہیں ہے، اور وہ، لیکن حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ محرم ہے، اور اس سے بھی وہ تمام رشتے ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ حقیقت میں لبن ہی ہے اور انسان کا لبن ہے، اور اس لبن سے احادیث کے اندر جو آتا ہے نا کہ یہ دودھ جو ہے یہ انسان کے اندر گوشت اور ہڈیوں کو بڑھاتا ہے، تو وہ والا ریزن، علت اس میں بھی پایا جاتا ہے، اس دودھ میں بھی، لہذا حرمت ثابت ہو جائے گی، اور اس میتہ کے ساتھ بھی حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اس کے ساتھ حرمت کے بعد اور بھی بہت سارے رشتے ہیں، تو وہ تمام رشتے ثابت ہو جائیں گے حنفیہ کے ہاں۔ لل احتقان ولبن الرجل والشات، ان 3 صورتوں میں حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ احتقان کے ساتھ اگر کسی نے دودھ کو بذریعہ حقنہ استعمال کر لیا، یہ حقنہ ایک دوائی کا ایک طریقہ ہے، پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اور انسان کے نچلے راستے سے یہ حقنہ کراتے ہیں اور کوئی دوا وغیرہ پہنچائی جاتی ہے۔ تو اگر کسی بچے کو حقنہ کرا دیا گیا اور نیچے والے راستے سے اس کو کسی عورت کا دودھ پہنچا دیا گیا کسی بھی علاج کے لیے، علاج کی غرض سے، تو حقنے سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اصل وجہ وہی ہے کہ ایسا جو دودھ ہے وہ اس کے اندر نشو اور بڑھوتری نہیں ہوتی انسانی بدن میں، تو اس لیے، اور جو منہ کے راستے سے یا ناک کے راستے سے جائے گا اسی سے حرمت ثابت ہوگی۔ وَلَبَنُ الرَّجُلِ وَالشَّاةِ، اور آدمی اور بکری،
बकरी, इन दोनों का भी एतबार नहीं है, क्योंकि बकरी के साथ हुर्मत का रिश्ता साबित ही नहीं हो सकता। हुर्मत के रिश्ते का मतलब ये है कि इंसान दूध पीने के बाद जुज बन जाता है ना उस औरत का, और उसके बाद फिर और रिश्ते साबित होते हैं। तो बकरी का तो इंसान जुज नहीं बन सकता, वो जो जुजइयत और बाजियत वाला पॉइंट है वो यहाँ नहीं है। और लबनुर रजुल के अंदर वही कायदा है जो मैंने कल हमने पढ़ा था कि अल्लबनु ला यतसव्वर इल्ला मिम्मन ततसव्वर मिनहुल विलादा, और रजुल से विलादत मुतसव्वर नहीं हो सकती, तो इसलिए उससे लबन भी मुतसव्वर नहीं हो सकता, लिहाजा वो हकीकत में लबन ही नहीं है। अब यहाँ से वो कायदा है जो मैंने आपको बताया था कि अल मुतसब्बिबु ला यज़मनु इल्ला बित्तअद्दी, जो आदमी किसी काम का सबब बन जाए वो तब जामिन होता है जब वो तअद्दी करता है, जानबूझ के और जुल्मन कोई काम करता है, तो तब वो जामिन बनता है, वरना जामिन नहीं होगा। मसला ये है कि एक आदमी की दो बीवियां हैं, एक बड़ी है और एक बच्ची है, और जो बच्ची है मिसाल के तौर पर उसका निकाह वालिद ने कराया है और उसकी उम्र 1 साल या 1.5 साल है फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो बड़ी बीवी है उसने उस छोटी बीवी को दूध पिला दिया मुद्दती रज़ाअत के अंदर, उसको क्या पिला दिया? दूध पिला दिया। दूध पिलाने की वजह से दो अहकामात हैं। पहला हुक्म क्या है कि दोनों की दोनों औरतें उस आदमी पर, शोहर पर हराम हो जाएंगी, बड़ी भी हराम हो जाएगी, छोटी भी हराम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूध पिलाने के बाद वो दोनों आपस में माँ बेटी होगी, और माँ बेटी दोनों को निकाह के अंदर जमा करना जायज ही नहीं है। लिहाजा और ये हुर्मत जो है ये दायमी होगी, ये शोहर कभी भी अब उनके साथ निकाह नहीं कर सकता, मतलब जमा नहीं कर सकता उनके साथ, उनको निकाह में जमा नहीं कर सकता। लिहाजा ऐसी सूरत में उस पर वो दोनों औरतें हराम हो जाएगी। अलबत्ता उलमा ने लिखा है कि शोहर अगर चाहे, शोहर ने अगर बड़ी औरत के साथ दुखूल नहीं किया, जो बड़ी बीवी है उसके साथ दुखूल नहीं किया, तो छोटी बच्ची के साथ बाद में निकाह कर सकता है। क्यों? इसलिए कि ये उसकी गैर मौतुआ की बेटी हो जाएगी। गैर मौतुआ, गैर मदखूला औरत को जब कोई शख्स तलाक दे देता है ना, तो उसकी बेटी के साथ बाद में निकाह हो सकता है। जैसे कुरान मजीद में आता है ना, अल्लाती दखल तुम बिहिन्ना वरबाइबुकुम अल्लाती दखल तुम बिहिन्ना, तो अगर इस बड़ी औरत के साथ उसने दुखूल नहीं किया तो उसकी बेटी के साथ बाद में निकाह कर सकता है, वरना नहीं कर सकता अगर दुखूल कर चुका हो। बहरहाल ये तो पहला हुक्म है कि दोनों उस पर हराम हो जाएगी। दूसरा हुक्म है महर के हवाले से। महर के हवाले से पॉइंट ये है कि अगर इस बड़ी औरत के साथ छोटी जो बच्ची है उसको तो निस्फ महर मिलेगा, छोटी जो बच्ची है उसको तो निस्फ महर मिलेगा, क्योंकि वो छोटी बच्ची है और उसको गोया के एक किस्म का दुखूल से पहले उसको तलाक हो गई, तो इसलिए उसको निस्फ महर मिलेगा। अलबत्ता उलमा ने लिखा है कि ये निस्फ महर शोहर बड़ी बीवी से लेगा। क्यों? क्योंकि ये निस्फ महर शोहर पर लाजिम उसी ने किया है, ठीक है, उस पर लाजिम होगा। और ये शोहर बड़ी बीवी से ये निस्फ महर ले सकता है बशर्त ये कि उस बड़ी औरत ने जानबूझकर और ताअद्दी की हो। उसका मैं आपको बताता हूं बाद में कि जानबूझकर और ताअद्दी का क्या मतलब है, अल मुतसब्बिब ला यज़्मनु इल्ला बित्ताअद्दी वाला पॉइंट। और जहां तक बड़ी औरत है, क्या उसको महर मिलेगा या नहीं? तो अगर उसके साथ शोहर ने दुखूल नहीं किया और उसने कब्ल दुखूल ही ये काम कर दिया, तो फिर उसको कोई कुछ नहीं मिलेगा, ना कुछ भी महर नहीं मिलेगा। और अगर शोहर ने उसके साथ दुखूल कर लिया था तो अब उसको मुकम्मल महर मिलेगा। क्यों? दुखूल की वजह से महर पुख्ता हो चुका है, अब उसको मुकम्मल महर मिलेगा। अलबत्ता उलमा ने लिखा है कि इद्दत का खर्चा उसको शोहर नहीं देगा, क्योंकि ये भी उसकी अपनी कार्रवाई की वजह से सारा काम हुआ है। ठीक है, ये है, ये सारा पॉइंट। और ये जो बड़ी औरत पर जमान है, जमान के शोहर जो है वो छोटी बच्ची को जो निसफ महर देगा ये बड़ी और बीवी से लेगा, उससे रुजू करेगा, वो तब जब वो आमदन उसने किया हो। आमदन के लिए उलमा ने 3 शराइत लिखी है। एक तो ये कि बड़ी औरत को ये मालूम हो कि छोटी बच्ची भी मेरे शोहर की बीवी है। दूसरा, उसको ये भी मालूम हो कि रज़ात से और दूध पिलाने से निकाह फासिद हो जाता है। और तीसरा, उसने जानबूझ कर ही दूध पिलाया हो खुद। तो ये तीनों शराइत पाई जाएंगी तो तब ये आमद है, और अल मुतसब्बिब ला यज़्मनु इल्ला बित्ताअद्दी वाले कायदे के मुताबिक ये ताद्दी है और उस पर जमान आएगा, वरना तो निस्फ़ी महर का जमान उस पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है। और ये लास्ट लाइन में जो मसला है ये आपको बता रहे हैं कि रज़ाअत के लिए कितने गवाह जरूरी है, रज़ाअत के लिए कितने गवाह जरूरी, यानी रज़ाअत का रिश्ता कैसे साबित हो सकता है। तो उसके लिए फरमाते हैं कायदा है कि यसबुतु रज़ाअ बिमा यसबुतु बिही अलमाल, ये कायदा है। ठीक है,
کہ بھائی رضاعت کا رشتہ ان گواہوں سے ثابت ہوتا ہے جو مال کے اندر جو گواہ شرط ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے نا شریعت کے اندر شہادت اور گواہی کے مختلف درجات ہے. مثال کے طور پر زنا کے لیے 4 مرد ہے نا, اور اسی طرح حدود اور قصاص کے لیے کم از کم 2 مرد ہے, وہاں پر بھی عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بعض مسائل میں صرف ایک عورت کی بھی گواہی معتبر ہوتی ہے, جیسے نسب کے اندر. اور مالی معاملات کے اندر کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں, یہ اگر گواہی دیں گے تو مالی معاملہ ثابت ہو جاتا ہے. تو اسی سے رضاعت کا تعلق بھی ہے کہ کم از کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں, ان کی گواہی سے جو ہے وہ رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے. اگر اس سے کم ہو تو پھر رضاعت کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا. البتہ دیگر علماء کا اختلاف ہے. مثال کے طور پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ کم از کم 4 عورتیں ہوں. امام مالک فرماتے ہیں کہ کم از کم 1 عورت بھی ہو تو کافی ہے, بشرطیکہ کہ وہ عادل ہو. اور امام احمد کے ہاں تو صرف مرضعہ دودھ پلانے والی عورت کی گواہی بھی کافی ہے. حنفیہ کے ہاں نہیں, 2 مرد کم از کم یا 1 مرد اور 2 عورتیں. البتہ یہ الگ بات ہے کہ احتیاطاً نکاح سے پہلے اگر کوئی اس طرح 1 عورت بھی گواہی دے دے تو احتیاط یہی ہے کہ نکاح نہ کرے. لیکن نکاح ہو چکا ہے تو اس کے بعد دونوں میں جدائی کے لیے کم از کم 2 مرد اور 1 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں, یہ گواہی ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ترجمہ تو آسان ہے. لو ارضعت ازرتها, اگر کسی عورت نے اپنی سوکن کو دودھ پلا دیا, حرمتا, دونوں حرام ہو جائیں گی. ولا مہر للکبیرہ ان لم یطأها, اگر شوہر نے بڑی کے ساتھ دخول نہیں کیا, وطی نہیں کی, تو اس کو مہر نہیں ملے گا, اور صغیرہ کو نصف مہر ملے گا. ویرجع به علی الکبیرہ, اور اس نصف مہر کے لیے شوہر بڑی پر رجوع کرے گا. کب؟ ان تعمدت الفساد والا فلا, اگر اس بڑی نے فساد کا جان بوجھ کر یہ نکاح فاسد کیا ہو, ورنہ تو نہیں. یثبت مطلب رضا ثابت ہو جائے گا اس گواہی سے جس سے مال ثابت ہوتا. آگے کتاب الطلاق. اب یہاں سے کتاب الطلاق شروع ہو رہا ہے. کتاب الطلاق کے اندر مصنف تقریباً یہاں سے لے کر وہ آخر تک جتنے بھی ابواب آئیں گے, کتاب تو بڑا ہے, اس کے اندر جتنے ابواب آئیں گے اس میں تقریباً 5 قسم کے مباحث آئیں گے. نمبر 1 طلاق, نمبر 2 خلا, نمبر 3 لعان, نمبر 4 ایلا, اور نمبر 5 زہار. تو کتاب الطلاق کے اندر ابواب, جتنے بھی ابواب آئیں گے وہ یہ 5 مسائل ذکر کریں گے: طلاق, خلا, لعان, ایلا اور زہار. اچھا, طلاق کا لغوی مفہوم اور اصطلاحی مفہوم. تو طلاق کے لغوی معنی ہے رفع القید. رفع القید, قید یا پابندی کو اٹھا دینا, جس کو لغت میں ارسال بھی کہا جاتا ہے. ارسال, کسی چیز کو کھلا کر دینا, چھوڑ دینا, فری کر دینا. اصطلاحی مفہوم خود مصنف نے یہاں لکھا ہے پہلی لائن میں: رفع القید الثابت شرعا بالنکاح, اس قید کو اٹھا دینا جو شرعی طور پر نکاح کی وجہ سے ثابت ہو چکا ہے. جو شرعی طور پر نکاح کی وجہ سے ثابت ہو چکا ہے. اچھا, شرعن کہا تو اس سے حصن نکال دیا کہ یہ حصی قید کو مراد نہیں ہے, کیونکہ کچھ مثلا اگر آپ نے کسی کو رسی میں باندھ لیا تو وہ تو حصی طور پر قید ہو جائے گا نا, پھر آپ نے رسی کھول دی تو وہ حصی ہے. یہاں ہم بات کر رہے ہیں شرعی سے, کیونکہ طلاق کے اندر نکاح سے جو قید ثابت ہوتا ہے وہ شرعی قید ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک خاص رشتہ بن جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد بیوی کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی, اور بہت سارے اور بھی قیودات ہیں. اور بن نکاح کہہ کر اس سے عتق کو نکال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ایسی چیزیں, آزادی اور غلام کو, باندی کو آزاد کرنا بھی تو رفع القید ہے نا, لیکن وہ قید جو ہے وہ ثابت بن نکاح نہیں ہے, وہ ثابت بالتملیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو یہاں سے نکال دیا. تو بہرحال یہ ہے طلاق کی اصطلاحی تعریف: رفع القید الثابت شرعا بالنکاح, ایسے قید کو اٹھا دینا جو شرعی طور پر ثابت ہو نکاح کی وجہ سے. اچھا, طلاق یہ لغوی اصطلاحی مفہوم ہو گیا. طلاق کا شرعی حکم کیا ہے, یعنی یہ جائز ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہوا ابغض الحلال, یہ ابغض الحلال ہے. یعنی ابغض الحلال کا مفہوم یہ ہوگا کہ بلا ضرورت اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے اور یا بار بار دیتا ہے تو ایسی سچویشن میں اس پر عتاب بھی آئے گا, اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک بغض کا سبب بن سکتا ہے.
क्योंकि हदीस में आता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुतल्लिकुन निसाउ इल्ला मिन रीबतिन, इस तरह के अल्फाज है कि भाई बगैर किसी सख्त जरूरत के और शक के तलाक न दो, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो जायका लेने वालों को पसंद नहीं करता कि आप सिर्फ जायके के लिए निकाह कर रहे हो फिर तलाक दे। बहरहाल लेकिन है हलाल असलन, जरूरत के वक्त ये इसकी गुंजाइश है और मुबाह है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी तलाक दी थी और सहाबा ने भी तलाक दी है। तो बहरहाल, और जहां तक इसका असर का हुक्म है, ये तो तशरी हुक्म देने का, और दूसरा हुक्म है, हुक्म की दो किस्में होती है, ये ध्यान में रखिएगा। एक होता है अल हुक्म शरई और एक होता है अल हुक्म यानी अल असर अल मुरत्तब अला शै। हुक्म की दो किस्में होती है ना, एक अल हुक्म शरी जो मैंने आपको बता दिया कि मुबाह है बेवक्त जरूरत, और दूसरा हुक्म है अल असर अल मुरत्तब अला शै, ये भी हुक्म कहलाता है। तो वो हुक्म इस निकाह का क्या है? वो है वुकूउल फुरका, जुदाई का वाक़ होना, ख्वा फौरन हो जैसे तलाक बाइन में होता है, या तलाक या इद्दत के बाद हो जैसे कि तलाक रजी में होता है। तलाक बाइन में फौरन फुरकत हो जाएगी, अगरचे वो इद्दत जो होती है वो अलग जगह निकाह के लिए होती है, या शोहर रुजू नहीं कर सकता। और तलाक रजी में फौरन फुरकत नहीं होती, शोहर रुजू कर सकता है और फिर इद्दत के बाद वो हो जाता है। यानी बहरहाल फुरकत जो है वो उसका हुक्म है। और निकाह का हुक्म सॉरी रुकन वो अल्फाज है कि अल्फाज से निकाह तलाक होता है। तलाक का रुकन वो अल्फाज है। ठीक है, जैसे आगे हम इंशाल्लाह एक दो तीन जवाबित में आपको बताऊंगा तो वो जहन में आपके आ जाएंगे, फिर उससे समझ आएगा। एक बात मजीद जहन में रख ले, वो ये कि तलाक के हवाले से मसाइल बहुत ज्यादा है और खास तौर पर किनायात वगैरह के मसाइल बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, तो इसके लिए बिनोरी टाउन के एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती शुएब आलम साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है अल्फाज तलाक के उसूल। उसमें उन्होंने उसूली अंदाज में अल्फाज तलाक के उसूली अंदाज में जमा किया है और तशरीह भी की है। वो मैंने एक साथी को ऑनलाइन दरसन पढ़ाई थी वो किताब, और उसका खुलासा भी उस साथी ने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है उसने। मैंने अपने पास उसका खुलासा उर्दू में लिखा है 2-3 पेजेस में, वो मैं आपको भेजता हूँ इंशाल्लाह, उसका मुताला कीजिए, एक उसका मुताला जरूर कीजिएगा। उसको हम इंशाल्लाह जगह जगह अप्लाई करेंगे जब जब आएगा। ठीक है, और दूसरा उस साथी ने उसका इंग्लिश खुलासा लिखा है, वो अभी मुझे मिला नहीं है, वो मिलेगा तो देखेंगे। लेकिन हम यहाँ जो अहम अहम जवाबित है उसको एक जगह पे सारे जमा नहीं करेंगे। मसलन यहाँ किताब तलाक के ज़िमन में सारे कवायद जिक्र नहीं करेंगे, कि जहां जहां जरूरत होगी जिस जिस बाब में, मसलन कि बाब तलाक सरीह का बाब अलग है तो वहां हम तलाक सरीह के कवायद पढ़ लेंगे। फिर किनायात का बाब अलग है तो वहां हम किनायात के जवाबित उसके शुरू में पढ़ लेंगे। यहाँ मैं आपको सिर्फ 3-4 जवाबित बताता हूँ मुख्तसरन, जो मुतलकन तलाक से रिलेटेड है, मुतलकन। ठीक है, हर हर बात के लिए अलग अलग है, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि किनायात की बहुत सारी अकसाम है, उनको समझना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए उसको जवाबित की शक्ल में समझेंगे तब समझ आएगा। तो ये कुछ जवाबित मैं आपको बताता हूं, आप उसको नोट करते जाइए। पहला जाब्ता है अत्तलाक़ु ला यकूनु इल्ला बाद तहक्कुक़ि ज़ौजिय्या। अत्तलाक़ु ला यकूनु इल्ला बाद तहक्कुक़ि ज़ौजिय्या। ये तो सिंपल है कि तलाक नहीं हो सकती मगर कब? जोजियत के तहक्कुक और सबूत के बाद, निकाह के तहक्कुक और सबूत के बाद। लिहाजा अगर कोई शख्स निकाह से पहले पहले क्लियरली तलाक देता है तो वो तलाक मोतबर नहीं है, और अगर मुअल्लक करता है अपनी निकाह पर तो फिर निकाह के बाद वो मुअल्लक वाली तलाक वाक़ई हो जाती है। लेकिन बहरहाल इस कायदा, ये कायदा मशहूर है, अत्तलाक़ु ला यकूनु इल्ला बाद तहक्कुक़ि ज़ौजिय्या। दूसरा ज़ाब्ता है मुख्तसर सा, अत्तलाक़ु ला यतबअज़। ला यतबअज़, तबअज़ यतबअज़, किसी चीज का टुकड़े टुकड़े हो जाना, बाज बाज से बना है, बाज, तबअज़ यतबअज़, ज़ाद। अत्तलाक़ु ला यतबअज़, या आप कह सकते हैं अत्तलाक़ु ला यतजज़्ज़ि, के तलाक तजज्जी होने को कबूल नहीं करता, तलाक टुकड़े होने को कबूल नहीं करता। क्या मतलब है इसका? यानी एक कम से कम तलाक एक है, उससे कम तलाक का कोई तस्वर नहीं। अगर एक आदमी आधी तलाक देता है वो भी एक ही शुमार होगी। अगर आपको याद हो, ये हमने पहले भी पढ़ा था ये कायदा है कि जिक्र बाज़ मा ला यतजज़्ज़अ का जिक्र कुल्लिही, ये पीछे हमने पढ़ा था ना।
وہ قاعدہ الگ تھا. لیکن بہرحال یہاں یہ کہ الطلاق لا یتجزأ یا الطلاق لا یتبعض. تیسرا ضابطہ الطلاق یقع باللفظ فقط، کہ طلاق صرف اور صرف الفاظ سے ہوتی ہے، الفاظ کے بغیر طلاق نہیں ہوگی. تھنکنگ سے، سوچنے سے، ہزار بار انسان سوچے، کچھ بھی سوچتا رہے دل میں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. الفاظ خواہ ریٹن میں ہو یا زبانی الفاظ ہو، لیکن لفظ کا ہونا ضروری ہے طلاق کے لیے. ضابطہ نمبر 4 یقع الطلاق باللفظ الخاص الشامل، یہ میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، الشامل لمعنى الطلاق او يحتمله. يقع الطلاق باللفظ الخاص، باللفظ الخاص الشامل لمعنى الطلاق او يحتمله. آسان الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں طلاق صرف ایسے لفظ سے ہوتی ہے جو طلاق کا معنی دیتا ہو یا جس میں طلاق کے میننگ کا احتمال ہو کم از کم. جیسے آگے آئے گا احتمال کا تعلق کنایات کے ساتھ ہے. تو طلاق صرف ایسے لفظ سے ہوگی جس میں طلاق کے میننگ ہو یا طلاق کے میننگ کا کم از کم احتمال تو ہو. طلاق کی میننگ کا مطلب ہے قطع الزوجیہ، نکاح کا توڑنا. تو نکاح کا توڑنے والا معنی ہو اس میں یا اس کا احتمال ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے بولتا ہے الحمدللہ، تو طلاق نہیں ہوگی اگرچہ اس کی نیت طلاق کی ہو. کیوں؟ اس سے کہ الحمدللہ ایسا لفظ ہے جس میں نہ معنی طلاق ہے اور نہ طلاق کے میننگ کا احتمال ہے، احتمال بھی نہیں ہے اس میں. تو اس لیے آگے پوائنٹ میں سمجھ میں، تو یا تو معنی طلاق والے الفاظ ہو یا احتمال طلاق والے الفاظ ہو. نیکسٹ ضابطہ یقع الطلاق باللفظ الصریح او الکنایہ. یقع الطلاق باللفظ الصریح او الکنایہ، طلاق یا تو صریح لفظ سے ہوگی یا کنایہ سے، اور اس پر الگ الگ ابواب آئیں گے، وہاں ہم الگ الگ پڑھیں گے. صریح سے مراد یہاں اصول فقہ والا صریح نہیں ہے، صریح سے مراد یہاں لغوی صریح بھی نہیں ہے، کنایہ کا مطلب بھی اصول فقہ والا کنایہ نہیں ہے، یہاں الگ کنایہ کا مفہوم ہے. انشاءاللہ الگ الگ ابواب آئیں گے، ہم الگ الگ پڑھیں گے اس کو وہاں، کہ صریح کا کیا مطلب ہے طلاق کے کانٹیکس میں اور کنایہ کا کیا مطلب ہے کنایہ کے طلاق کے کانٹیکس میں. ورنہ دونوں کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ بھئی جس کا معنی ظاہر ہو اور کنایہ جس کا معنی کلیئر نہ ہو، نہیں، وہ مطلب نہیں ہے یہاں. ایک سے خاص مفہوم انشاءاللہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، دو مزید ضابطے میں نے جمع کیے لیکن اس کا تعلق یہاں، اس کو یہاں ذکر نہیں کرنا چاہیے. اس کو ایک کو ہم باب صریح میں لگائیں گے، الطلاق الصریح صریح لا يفتقر الى قصد المعنى، اور دوسرا ہے الرجعیۃ کالزوجیہ. وہ اس کو، ان دونوں کو چھوڑ دیجئے. یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتا دیے 5، یہ کافی ہے. باقی دونوں ہیں اس کو ہم نیکسٹ ابواب کے ساتھ لگائیں گے. باقی ضوابط کچھ ہیں، ہر ایک باب کے الگ الگ، صریح کے الگ ہے اور کنایہ کے الگ، اس کو الگ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو کافی ہے میرے خیال میں. انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ. دیکھتے ہیں رمضان میں، بس ہاں نہیں، اسی طرح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر.